السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت نئی کہانی اور نئی اس لیے کہ آپ ہے تو بہت پرانے زمانے کی، لیکن آپ نے بہت دن سے ایسی کوئی کہانی سنی نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے ایک نئی کہانی ہے۔ کہانی کا نام ہے بادشاہ کا صابر وزیر۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس آدمی کا نام صابر تھا، لیکن وہ بہت صبر کرنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک ملک تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا، ہرا بھرا تھا، اور وہاں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام فہم الدین تھا۔ فہم الدین ہر وقت ایک ہی بات کہتا تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یہی جملہ بولتا، چاہے کوئی نقصان ہو کچھ ہو، وہ کہتا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ کبھی ہنستا کبھی حیران ہوتا، لیکن وزیر کو وزیر سے وہ بہت پیار کرتا تھا، تو کبھی وہ اس کی باتوں پہ ہنس جاتا تھا، کبھی حیران ہو جاتا تھا کہ وزیر کو کیا ہو گیا، وہ ہر بات پہ یہی کہتا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ شکار پر گیا، اچانک تیر چلاتے وقت اس کی انگلی کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ وہ تڑپتے ہوئے وزیر کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید وزیر اس کی ہیلپ کو آئے گا، لیکن وزیر نے کہا جو ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا ہونے کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھے کے لیے ہوتا ہے، اچھے کے لیے ہوا، تمہیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے وزیر کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے اس کو بولا کہ جاؤ اس کو قید میں ڈال دو۔ کچھ دن بعد بادشاہ پھر شکار پر گیا، لیکن اس بار وہ جنگل میں گم ہو گیا۔ وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا جو ہر سال کسی کو قربانی کے لیے پکڑ لیتا تھا۔ جنگل میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جائے تو وہ لوگ وہاں کے پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو قربان کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کیا ہوا کہ بادشاہ کو انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کو نہلایا، تیار کیا، قربانی کے لیے مندر میں لے گئے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا، سب رک گئے۔ اس کی انگلی تو کٹی ہوئی ہے۔ قبیلے کے سردار نے کہا ہم مکمل انسان کی قربانی دیتے ہیں، مینس وہ اپنے خداؤں کو قربانی دیتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا مکمل خداؤں کی قربانی دیتے ہیں، یہ تو نامکمل ہے، چھوڑ دو اسے۔ بادشاہ کو آزاد کر دیا۔ وہ فوراً محل واپس آ گیا اور سیدھا وزیر کی قید کے پاس گیا، مینس یہ کہ جہاں پہ وزیر کو بند کر کے رکھا تھا نا، بادشاہ وہاں پہ گیا اور پھر فہیم الدین تم ٹھیک کہتے تھے، جو ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ وزیر مسکرا کر بولا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے قید نہ کرتے تو میں شکار پر آپ کے ساتھ میں ہوتا اور میری انگلی تو سلامت ہے، تو قبیلے والے مجھے قربانی کے لیے لے جاتے، آپ تو انگلی کٹی کی وجہ سے بچ جاتے، لیکن میرا کام خراب ہو جاتا۔ بادشاہ ہنسنے لگا اور وزیر کو گلے لگایا، اور اس دن سے ہر بات پر بادشاہ بھی شکر ادا کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کبھی کبھار جو بات ہمیں بری لگتی ہے وہی آگے جا کر ہماری بہتری کا سبب بنتی ہے۔ صبر، شکر اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کچھ کمنٹ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور ہم کل حاضر ہوں گے۔